السلام علیکم۔ آج ہم جو ناول ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سفر من، اور اس کی رائٹر ہیں مہانور احمد، اور یہ قسط نمبر 1 کا پارٹ 1 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان باری تعالیٰ، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں جو رات کی تاریخی پھیلتے ہی روشنیوں میں نہا گیا تھا، لوگوں کی چہل پہل، شور رونق، کھانوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ اوٹاوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کی سیاہی پھیلتے ہی یہ شہر جاگ اٹھتا ہے۔ اس رات بھی ایسا ہی تھا، شہر جاگ رہا تھا، مگر وہی پر رونق علاقے میں اونچی بے نیاز کھڑی عمارت کے فرسٹ فلور پر موجود چھوٹا سا اپارٹمنٹ سناٹے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے خاموشی اور تاریکی کے اور کوئی آواز سرگوشی نہ تھی۔ ہو کا عالم تھا۔ وہیں ایک نیم روشن کمرے میں وہ جانماز پہ بیٹھی تھی، سیاہ چادر میں خود کو چھپائے، نگاہیں جھکائے، ارد گرد حالات، ماحول، دنیا سے بے نیاز و بے خبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر سوائے عاجزی انکساری کے کچھ نہ تھا۔ اگلے کے کچھ ہی پلوں بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، اس نے چند لمحے ہاتھوں میں چہرے کو چھپائے رکھا، پھر چہرہ ہاتھوں سے آزاد کیا۔ گھنی سیاہ جھالر سی پلکیں اٹھائیں، سیاہ پلکوں تلے چھپی اس کی سیاہ آنکھیں زخمی تھیں، بیمار تھیں، درد کی دولت سے مالا مال تھیں۔ اسی درد اور غموں کی شفا تو وہ رات کے اس آخری پہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جن کی روح بیمار ہو، زخمی ہو، وہ ایسی راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہوتے گڑ گڑاتے ہیں۔ ایک گہری سانس لے کر جائے نماز کا کونا پلٹ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکلی۔ اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج میں آ کر سوئچ دبایا، وہ روشن ہو گیا اور چھوٹے سے لاؤنج سے متعلق کچن میں بھی روشنی پھیل گئی۔ وہ چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی، فریج کا ڈور کھولا، پانی کی بوتل نکالی، مڑی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا، بوتل سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا۔ گلاس واپس کاؤنٹر پر رکھنے لگی تو گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش سے جا ٹکرایا اور چکنا چور ہو گیا۔ خاموش فضا میں شور سا اٹھا اور اچانک فضا میں وہی خاموشی پھیل گئی جیسے کچھ ہوا نہ تھا۔ چند لمحوں کا شور تھا جو تھم گیا تھا اور وہ خاموش جا کھڑی ہوئی، جا بجا کانچ کے بکھرے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی ذات بھی تو ایسی ہی ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ بکھری ہوئی، اور روح اس کے چیتھڑے تک اڑا گئے تھے اور چیتھڑے کہیں کھو گئے تھے، خزاں کے ان روکھے سوکھے خشک زرد پتوں کے مانند جو ہلکی ہوا سے ٹہنیوں سے ٹوٹ کر گرتے اور دھول میں مل کر دھول ہو جاتے ہیں، اور وہ دھول بھی کہیں فضا میں گھل کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ جہاں خزاں اداسی، خشکی، خالی پن، ویرانی، بنجر اجاڑ پن لاتا ہے، وہیں یہ امید بھی تو دیتا ہے کہ باہر قریب ہے، پھر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہریالی ہوگی، رونق، شور ہوگا، درخت پھر سے ہرے بھرے ہوں گے، کلیاں نکلیں گی۔ وہ ابھی کچن میں کھڑی تھی جب ایک آواز ابھری، آر یو اوکے شنایا؟ وہ نہیں بولی، خاموش کھڑی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ شنایا تم ٹھیک ہو؟ مقابل نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، پہلے سے قدرے اونچی آواز میں۔ ہاں ٹھیک ہوں، مقابل کو بے حد مختصر سا جواب دیتی فریج میں بوتل رکھ کر کچن سے نکلی اور لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ قدرے خود کو سنبھالے، نہ جانے کب وہ اس اپنی ٹوٹی بکھری ذات کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہی کوشش تو اسے مسلح تک لائی تھی، وہ اللہ کے در تک پہنچی تھی۔ اگلے چند لمحے خاموشی کے سر کے آئی ایم سوری، تمہاری نیند خراب ہو گئی، پتہ نہیں کیسے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ شنایا کے انداز تخاطب میں شرمندگی کی ہلکی سی رمق تھی، پر مقابل سے اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ شنایا نے نگاہیں اٹھائیں، سامنے دیکھا، نائٹ سوٹ میں ملبوس
صوفے پر بیٹھی زویا حیدر کو اپنی طرف بغور دیکھتے پایا تو پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تم کتنی بدل گئی ہو، لگتا ہی نہیں تم وہی شنایا ہو جو 1.5 سال پہلے تھی، اسپیشلی پچھلے 10 ماہ۔ ان 10 ماہ میں تم تو بالکل ہی چینج ہو گئی ہو، تمہارا پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا انداز، لب و لہجہ، کہاں وہ شنایا جس کی ناک پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا تھا، اور اب محبت نے تمہاری تو کایا ہی پلٹ دی ہے یار۔ زویا کے لہجے میں حیرانگی سے زیادہ دکھ تھا، کیونکہ وہ شنایا کو جانتی تھی۔ وہ اس شنایا کے بالکل برعکس تھی جو زوئی کے سامنے بیٹھی تھی۔ زوئی نے اس کے شرمندگی اور معذرت کو یکسر نظر انداز کیا تھا۔ میری کایا محبت نے نہیں، محبت میں لگی ٹھوکر نے پلٹی ہے۔ محبت میں لگی ٹھوکر کی ٹیس بہت گہری ہوتی ہے زوئی، سمندروں کی لامحدود گہرائیوں کی مانند۔ اتنی بات کر کے شنایا خاموش ہو گئی تھی۔ زوئی نہیں بولی، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کے مزید بولنے کی منتظر رہی۔ تبھی کچھ توقف کے بعد شنایا دوبارہ گویا ہوئی اور کہا، اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے میرے جیسی مغرور، ضدی، انا پرست، خود پرست لڑکی کے لیے یہ ٹھوکر ضروری تھی، ورنہ شنایا جہانگیر تو خدا تک یاد نہ تھا، اور اب دل چاہتا ہے خدا کے سوا سب بھول جاؤں، کچھ نہ یاد رہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے اپنی ہی آواز میں گم تھی۔ یاد آتا ہے وہ؟ زوئی نے بالکل غیر متوقع سوال کیا، جیسے رات کے اس پہر اس نے شنایا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ زوئی اکثر غیر متوقع سوال ہی کیا کرتی تھی، شنایا کے اندر کے سمندر کی گہری سکوت میں پتھر پھینک کر اس سکوت میں لہریں ہلچل مچانے کی کوشش کرتی تھی، پر اس سکوت کو توڑ نہیں پاتی تھی۔ پر وہ توڑنا چاہتی تھی، شنایا کو اس خول سے باہر نکالنا چاہتی تھی، پر ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ ہاں، آتا ہے یاد، ہر لمحہ، ہر پل، سانسوں کی ڈور ان کی یاد سے جڑی ہے۔ وہ بھولے تو لگتا ہے جیسے سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ شنایا کے لہجے میں افسوس، چہرے پہ ہجر کے دردناک کٹھن سفر کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم کسی احساس جرم میں مبتلا ہو، ہر بات کے لیے خود کو قصوروار سمجھتی ہو۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ محبت کرنا یا محبت کی خواہش کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ کسی محبت کی خواہش نہیں ہوتی۔ کون ہوگا جسے محبت نہ چاہیے ہوگی؟ غلط۔ شنایا نے اسے ٹوکا۔ وہ زوئی کی بات سے متفق نہیں تھی، تبھی گویا ہوئی، یہی تو المیہ ہے، ہمیں محبت نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں وہ شخص چاہیے ہوتا ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور محبت بھی اسی شخص سے چاہیے ہوتی ہے۔ ہم اس شخص کے پیچھے پاگلوں کی طرح دیوانہ وار آنکھیں بند کیے ننگے پاؤں بھاگتے ہیں، بغیر پرواہ کیے کہ راستہ کانٹوں بھرا ہے یا تپتا صحرا۔ اس راستے میں چاہے ہماری تلیاں زخمی ہوں یا روح، پھر بھی ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اس دوڑ میں ہمیں کسی اور کی محبت، خلوص دکھائی ہی نہیں دیتا، اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ شنایا کا انداز پرسوچ تھا، جیسے کوئی یاد آیا تھا جس کی محبت کو شنایا جہانگیر نے غرور کے قدموں تلے روندا تھا، مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ احساس ندامت، پچھتاوے نے اس کے لہجے کو گلوگیر کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ فوراً سنبھلی اور ذہن سے ایک شعوری کوشش سے ساری باتوں کو، یادوں کو جھٹکا اور کہا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، تم جا کے سو جاؤ۔ اور تم؟ زوئی نے جواباً پوچھا۔ نماز پڑھوں گی، پھر سو جاؤں گی، تم جاؤ۔ شنایا نے نرمی سے بتایا۔ ہاں یار، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، اوپر سے پروفیسر کسی پاکستانی ساز سے کم نہیں۔ زوئی جمائے لیتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پاکستان؟ زوئی کے جانے کے بعد شنایا نے لفظ پاکستان زیر لب دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی شنایا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ دکھ کی بے لگام لہر نے ایک پل میں اس کے پورے وجود میں سرایت کی، اور ماضی کے کچھ منظر ہوا کے جھونکوں کی طرح اس کے ذہن کے نازک پردوں سے ٹکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چھو گئے تھے۔ ماضی۔ شام کا دھندلکا سا تھا۔ لاہور کے جم خانہ کلب کے بینکویٹ ہال میں چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہاں لگی گلاس وال سے باہر کا ویو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ سالوں سے وہاں کا ممبر بھی تھا۔ وہ اکثر کہاں آیا کرتا تھا، کبھی کسی پارٹی کے سلسلے میں، کبھی کسی گیسٹ سے میٹنگ کے لیے۔ آج بھی یقیناً وہاں کسی سے ملنے آیا تھا، جب اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی
آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدلا تھا، کیونکہ جو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی وہ اس کے انتظار میں ہرگز نہیں بیٹھا تھا۔ تم یہاں؟ کرختگی سے پوچھا، نگاہیں پھیر گیا بے پرواہی بے نیازی سے۔ جہاں تم وہاں میں، وہ شوخ لہجے میں کہتی بنا اجازت طلب کیے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، مگر اس کے مقابل بیٹھا شخص اسے بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا، جیسے پچھلے 3 مہینوں سے اسے اگنور کیے ہوئے تھا۔ اس کی ہر بات، ہر عمل، ہر جذبے کو مگر ٹلنے والی وہ بھی نہیں تھی۔ وہ بے نیاز سا بیٹھا کافی کے سپ لینے لگا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں پڑی میز نے فاصلہ بنا رکھا تھا، مگر یہ فاصلہ اس شوخ لڑکی کو کہاں گوارا تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اس روڈ بیہیویئر، بے نیازی سے تنگ آ کر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی تو یو آر رانگ۔ دیٹ واز نیور ہیپن، وہ اپنے مخصوص مغرور لہجے میں بولی۔ چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی، سختی درائی تھی۔ اس کے سبھی رخسار شعلوں کی لپیٹ میں تھے، لمبی گھنی سیاہ جھلملاتی پلکوں کے نیچے سیاہ آنکھیں تکبر کے پانی سے لبریز تھیں، سیاہ سلکی بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے جینس اور شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، یہی اس کا مخصوص لباس تھا۔ یہ تکبر ہی انسان کو لے ڈوبا ہے، کبھی نہیں سنا کہ عاجز انسان لے ڈوبا ہو۔ اٹھو، مقابل نے پیشانی پر ناگوار کے بل ڈالے کہا۔ وہ شوخ لڑکی چند پل اس وجیح شخص کی بولتی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس بے نیاز انسان کی ہنسی سے کہیں زیادہ گہری تھی، کوئی جادوئی، کوئی سحر تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ چند لمحے کے لیے ان میں کھوئی تھی، اگلے ہی پل خود کو کمپوز کیا اور اٹھی اور کہا، اور کوئی حکم؟ ان الفاظ پہ اس شخص کی کشادہ پیشانی کے بل مزید سخت ہوئے اور وہ بولا، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ جتنے سخت روکھے لہجے میں کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا تھا۔ اگلے ہی پل مسکرا کر کھڑا ہوا۔ اس کے گیسٹ آ گئے تھے جن کے انتظار میں وہ بیٹھا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی فینسی ڈریس میں، ملبوس میک اپ سے سجا پر رونق چہرہ لیے کھلکھلاتی ہوئی اس وجیح شخص کے گلے لگی اور پھر حال حوال دریافت کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس لڑکی کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اندر ہی اندر غرائی، لیکن کہہ کچھ نہ سکی۔ اگلے ہی لمحے چہرے کے تاثرات قدرے نارمل کیے، مڑ کر اس بے مروت شخص کی طرف دیکھا اور کہا، سی یو سون، یہ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ پیچھے بیٹھی لڑکی شوخ و چنچل کہکوں کی آوازیں سے دور تک سنائی دیتی رہی تھیں، تیزی سے قدم اٹھاتی جمخانہ سے دور ہوتی چلی گئی۔ حال اٹھ جاؤ زوئی، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ شنایا نے اس کے منہ سے کمبل کھینچا۔ یار تم اتنی جلدی کیسے اٹھ جاتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تم سوتی ہی نہیں ہو۔ نیند کی غنودگی سے بوجھل آواز میں زوئی بولی، جمائیاں لیتی ہوئی اٹھی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ بمشکل آنکھیں نیوا کیں، شنایا کی طرف دیکھا اور باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لانگ بلیک کوٹ پہ بلیک اسٹالر سر پر اوڑھے۔ بلیک اسٹالر سے اس کا سفید چہرہ ایسے جھانک رہا تھا جیسے سیاہ بدلی کی اوٹ سے چاند نکل کر روشن ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ضد غرور تکبر کی رمق تک نہ تھی۔ مسکرا کر وہ زوئی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے شنایا۔ I don't know how that person ignored you۔ یہ جملہ سن کر شنایا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، تبھی وہ بولی اور کہا، اب صبح ہی صبح نہ شروع ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، بریک فاسٹ ریڈی ہے، میں جا رہی ہوں۔ شنایا بیگ کی ڈوری کندھے پر ڈالتی جانے لگی، پھر خود ہی رکی، مڑی اور کہا، میں سوچ رہی تھی تم ہاسٹل میں ہی رہو، یہاں رہ کر تم بہت کیئرلیس ہو گئی ہو۔ شنایا سنجیدہ تھی۔ یہ جاب چھوڑ دو، زوئی نے شنایا کی نصیحت کو یکسر نظر انداز کیے کہا۔ شنایا کے دروازے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر زوئی کی طرف دیکھا، مسکرائی اور نفی میں سر ہلا کر عجلت میں کمرے سے نکل گئی۔ زوئی نے غصے سے دانت پیسے۔ شنایا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، کیونکہ زوئی نے یہ بات پہلی بار نہیں کہی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے یہی بات کہہ رہی تھی، نہ صرف کہہ رہی تھی بلکہ اصرار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شنایا جاب کرے، مگر وہ جاب شنایا کی تعلیمی قابلیت کے مطابق ہو، شنایا جہانگیر کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہو۔ MBA کی ڈگری ہوتے ہوئے وہ گروسری اسٹور پر سیلز پرسن کی جاب کرتی تھی، اور وہ خوش تھی، یا یوں کہنا چاہیے اب خوش تھی، پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ زوئی شاید ابھی تک نہیں سمجھ سکی تھی شنایا اب قابل اور ناقابل کے معیار سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ لاہور کے مشہور
کاروباری مرکز کی شاندار بلند و بالا عمارت کے دوسرے فلور پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ آفس کیبنز میں معمول کا شور، بٹنوں کی ٹک ٹک، کام کرتے ورکرز کی سرگوشیاں کا ارتعاش تھا۔ ایسے میں آفس ڈریس میں ملبوس ایک لڑکی ہاتھ میں فائل پکڑے چلتی ہوئی ایک دروازے کے سامنے رکی۔ دروازہ ناک کیا، چند پل ویٹ کیا، اندر سے یس کی آواز آنے پر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ بڑی سی اونچی آفس آرام دہ چیئر پر بیٹھے شخص کے ٹیبل کے قریب جا کر وہ رکی۔ تبھی باقر زمان نے فون کان سے الگ کیا تو وہ مخاطب ہوئی۔ سر، اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے، رشید صاحب کہہ رہے تھے آج ہی فارورڈ کرنی ہے۔ وہ قدرے جھجک کر بولی۔ شاید سامنے والے کی پروقار شخصیت کا رعب تھا یا کام کا ناکافی تجربہ۔ نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائے، داڑھی کو کھرچتا دایاں ہاتھ روک کر باقر زمان نے آگے بڑھایا۔ سیکرٹری نے فوراً فائل آگے کی۔ باقر زمان نے فائل پکڑ کر چند لمحے اس کو اسٹڈی کیا، پھر پین اٹھایا، کیپ اتاری، سائن کیے اور فائل سیکرٹری کی طرف بڑھائی اور پوچھا اور کچھ؟ باقر زمان نے نگاہیں لیپ ٹاپ پہ ہی جمائے رکھی تھیں۔ اور کچھ نہیں سر، وہ کچھ گڑبڑا کر بولی اور واپس پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک باقر زمان کے لاشعور میں کچھ جگایا تھا، کوئی یاد، کوئی منظر، کوئی عکس جسے اس نے شعوری کوشش سے لاشعور میں ہی دبا لیا۔ چہرے پر کسی اندرونی تبدیلی کا عکس نہیں ابھرنے دیا، کسی یاد کی پرچھائی کو واضح نہیں ہونے دیا۔ وہ باقر زمان تھا، کہاں کچھ ظاہر ہونے دیتا تھا، ضبط کرنے کا عادی تھا۔ وہ ایسے ہی سکون مطمئن سا بیٹھا کام کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان کا احساس تھا کہ یہی لگ رہا تھا اس شخص کی زندگی میں کوئی الجھن، پریشانی کا نام و نشان تک نہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ بس اسے کمال کا ہنر تھا کہ وہ سارے جذبوں کو اندر چھپا لیتا تھا، رویوں، لہجوں، یادوں، زخموں کو۔ وہ ہر صبح جب آفس کے لیے تیار ہو کر نکلتا تو ساری الجھنوں، پریشانیوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر آتا۔ آفس میں وہ صرف باس ہوتا۔ باقر زمان ایسا ہی تھا، مضبوط، مستحکم، کچھ سنجیدہ، پرکشش شخص اور مضبوط اعصاب کا حامل مرد۔ عمر لگ بھگ 38 سال، مگر اس کے جسمانی خد و خال کچھ ایسے تھے کہ وہ اپنی عمر سے کچھ بڑا دکھائی دیتا تھا۔ قد کاٹ، مضبوط اعصاب، چوڑے شانے، صاف رنگت، سب سے بڑھ کر اسے خود کو کیری کرنا خوب آتا تھا۔ ڈریسنگ سینس لاجواب تھا۔ سب سے زیادہ سلجھے ہوئے نظر آنے والے باقر زمان کی زندگی کتنی الجھی ہوئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسٹور سے چھٹی کے بعد شنایا وہاں سے نکلی، باہر دیکھا تو لوگوں کا معمول کا رش تھا۔ مختلف رنگ و نسل، مذہب کے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سارے رش، لوگ، حالات وقت سے بے خبر اپنی ہی دن میں وہ چلتی جا رہی تھی۔ روڈ کراس کیا، اتنے میں موسم بدلنے لگا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی رمجھم شروع ہو گئی۔ یہ اوٹاوا کا موسم بھی عجیب تھا، ایک پل میں رنگ بدل گیا تھا۔ شنایا نے بے ساختہ اوپر دیکھا، نگاہیں اونچی عمارتوں کو چیرتی آسمان تک جا پہنچی جو سیاہی میل ہو چکا تھا۔ بادلوں نے آسمان کی نلاہٹ کو ختم کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی، اسے جلدی اپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ وہ پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی، اسٹور زیادہ دور نہ تھا تو وہ کسی سواری کا تکلف نہیں کرتی تھی، اور ویسے بھی اس کے قدموں کو چلنے کی اب عادت ہو چکی تھی۔ شنایا نے بہت سفر کیا تھا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، نہ جانے اور کتنا سفر باقی تھا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ اسٹریٹ کا موڑ مڑی، تیزی سے عمارت میں گھسی اور اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکی۔ ڈور بیل بجانے کے بجائے بیگ سے چابی نکالنے لگی، اتنے میں دروازہ اندر سے کھل گیا۔ شنایا حیران ہوئی، سامنے زوئی کھڑی تھی۔ شنایا کو تو تھا کہ وہ صبح یونیورسٹی گئی تھی اور وہیں سے ہاسٹل میں رک گئی ہوگی۔ اپارٹمنٹ کی ایک چابی شنایا اور زوئی کے پاس ہوتی تھی۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی تھی کیا؟ شنایا نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ زوئی نے جواب نہ دیا، واپس پلٹ کر لاؤنج میں صوفے پر برجمان ہو گئی۔ شنایا نے اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا، اپنے روم میں چلی گئی، بھیگے کپڑے چینج کیے، کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی۔ ایک نظر زوئی کو دیکھا اور گویا ہوئی، کیوں نہیں گئی ہو؟ تمہاری تو کلاس تھی۔ زوئی نے اس بار بھی نہیں بولی، فون پہ لگی رہی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے یار، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ شنایا جھنجھلائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ایک کلاس مس ہو جانے سے۔ زوئی کا انداز نارمل تھا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم MBA کی اسٹوڈنٹ ہو۔ اور وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی زوئی بول پڑی۔ MBA کر کے تم نے کون سا تیر مار لیا؟ بائی دی وے کیا کرتی ہو تم؟
گروسری اسٹور میں سیلر کی جاب، واو! زوئی نے اسے درمیان میں ٹوک کر تابڑ توڑ حملہ کیا۔ صبح والی بات اس کے ذہن میں ٹکی ہوئی تھی، موقع ملتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ میری ضرورتیں اس جاب سے پوری ہو جاتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں ہے زوئی ڈیئر، یو نو دیٹ، شنایا نارمل سے انداز میں کہتی چائے کا کپ لیے کچن سے نکلی اور زوئی کے سامنے صوفے پر بیٹھی۔ شنایا نے چائے کا ایک ہی کپ بنایا تھا، زوئی کا کافی کا مگ میز پر پڑا وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ یقیناً وہ کافی پی چکی تھی اور شنایا کافی کے ساتھ ساتھ چائے بھی کبھی کبھار پی لیا کرتی تھی۔ زوئی شنایا کی اس عادت سے چڑھتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ چائے کی عادت بھی اس کے ماضی کا حصہ ہے جو کسی شخص کی یاد سے جڑا ہے۔ جانتی ہو سب اسی لیے کہہ رہی ہوں، تم غلط راستے پہ چل رہی ہو، برباد کر رہی ہو اپنی لائف۔ ایک طرف سے اللہ سے محبت کا دعویٰ، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہو، دوسری طرف اللہ کی دی ہوئی زندگی کو برباد کر رہی ہو۔ یہ کھلی منافقت نہیں؟ آج کافی عرصے بعد زوئی پھر سے یہ دورہ پڑا تھا، ورنہ ایسی بحث وہ اب چھوڑ چکی تھی۔ اب نہ جانے پھر کیوں وہ اتنے سخت لہجے میں مخاطب تھی، مگر شعنایا ہنس پرسکون مطمئن تھی، چہرے پر کوئی ناگواری والا تاثر نہ تھا۔ زوئی، میں دن کا آغاز اللہ کا شکر ادا کر کے کرتی ہوں۔ اللہ گواہ ہے میں اس زندگی سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، بھرپور طریقے سے زندگی کو جی رہی ہوں۔ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں کہ وہ لائق ہے عبادت کے۔ شنایا کچھ دیر خاموش ہوئی، زوئی کی طرف دیکھا جو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ تبھی شنایا بولی کچھ توقف کے بعد، پتہ نہیں تم اور ڈیڈ مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ تم دعا میں کیا مانگتی ہو؟ کیا اس بے مروت کو نہیں مانگتی؟ شنایا کی بات نظر انداز کیے زوئی نے پوچھا تھا۔ نہیں، شنایا نے بے حد مختصر کہا اور کچھ دیر چپ ہو گئی اور پھر بولی، صرف ان کی زندگی مانگتی ہوں۔ بس دل چاہتا ہے کہ ابھی زندگی کے کسی مقام پہ وہ مڑ کر دیکھے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کون ہے جو ان کے لیے اتنی مخلص دعائیں کرتا ہے، ان کا دل گواہی دے کہ ہے کوئی تو ہے۔ بات کرتے ہوئے شنایا کے چہرے پر پاکیزگی کا نور حالا سا تھا، لہجے میں ٹھہراؤ، مٹھاس۔ دن رات اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہو جس کی زندگی میں تمہیں جگہ دینے تک گوارا نہیں کیا، بھول جاؤ اسے، فار گاڈ سیک۔ زوئی سٹپٹائی تھی۔ انہوں نے دی تھی مجھے زندگی میں جگہ، بس دل تک رسائی نہیں دی تھی، اور وہیں سے مجھے ہار اور جیت کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ جسے میں جیت سمجھ رہی تھی اصل میں وہ میری ہار تھی۔ اب ہاری ہوں تو پتہ چلا ہے کہ محبت میں ہار جیت کا معیار الگ ہوتا ہے، محبت میں جیتنے اور محبت کو جیتنے میں فرق ہوتا ہے، اور محبت جیتنے کے لیے پہلے ہارنا پڑتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، من کو مارنا پڑتا ہے، مٹی ہونا پڑتا ہے۔ جو بھی ہے شنایا، ختم کرو اس قصے کو، ڈائیورس لے لو اس سے، اور کیا؟ شنایا نے اسے ٹوک کر پوچھا۔ نئے سرے سے لائف اسٹارٹ کرو اور شادی کرو۔ شادی؟ سوالیہ انداز میں کہہ کر شنایا بے یقینی سے مسکرائی اور کہا، کبھی کبھی تم بہت امپریکٹیکل باتیں کرتی ہو ڈیڈ کی طرح۔ شنایا مسکرا کے کہا اور چائے کا کپ اٹھا کر سپ لیا، قدرے منہ بگاڑا اور کہا، باتوں باتوں میں ہی چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کہہ کر شنایا اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زوئی بس دانت پیس کر رہ گئی۔ جیلان ولا پوش ایریا میں خوبصورت عالیشان بنگلہ تھا جس پر اتری شام نے اسے نارنجی چادر میں ڈھک لیا تھا۔ بنگلے کی خوبصورتی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں دو گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہوئی مضبوط آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئیں۔ آگے والی گاڑی سیدھی وسیع پورچ سے تھوڑا آگے جا کر رکی جس سے باقر زمان اترا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے والی گاڑی گارڈز کی گاڑی تھی جو وہیں رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہو کر باقر زمان نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، مردانہ آواز میں اسے جواب ملا۔ اتنے میں ملازم نے لیپ ٹاپ والا بیگ میز پر رکھا اور پلٹ کر چلا گیا۔ باقر زمان نے ڈھیلے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کچھ تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ تھکن کام کی نہیں، اندرونی کسی جنگ کی تھی جو گھر پہنچتے ہی اس کے چہرے پہ اتر آئی تھی۔ اگلی کچھ ہی دیر میں ملازم نے ٹرے آگے کی جس میں پانی کا گلاس تھا۔ باقر زمان نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ بھر کر گلاس واپس ٹرے میں رکھا۔ شکریہ، اور ملازم وہاں سے چلا گیا۔ باقر سائیں، قریب کھڑے شخص نے آواز دی۔ باقر زمان نے بامعنی ہنکار بھر کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر سستانا چاہا۔ حویلی سے فون آیا تھا، وہ
بعد میں بات کرتے ہیں مرید حسین، باقر زمان نے اسے درمیان میں ہی ٹوک کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ شخص شاید کوئی اطلاع دینا چاہ رہا تھا۔ باقر زمان ہمیشہ اس کا پورا نام ہی لیا کرتا تھا، مرید حسین کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ مرید حسین مضبوط اعصاب کا حامل شخص تھا، عمر 50 سال کے قریب تھی اور وہ باقر زمان کا خاص وفادار بندہ تھا۔ اس کا دایاں بازو پرچھائی محرم راز تھا۔ باقر زمان اٹھ کر سیڑھیوں کے زینے چڑھنے اپنے کمرے میں پہنچا، کھٹاک سے دروازہ بند کیا۔ مرید حسین نے اوپر دیکھا، مسکرایا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا باقر زمان کی اس تھکن بیزاری کی وجہ کیا تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ سادہ شلوار قمیض زیب تن کیے قمیض آستینوں کا فولڈ کرتا، سیڑھیاں اترتا، ہال نما لاؤنج میں داخل ہوا اور مرید حسین کو اپنا منتظر پایا۔ باقر زمان صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ ملازم نے آگے میز پر کافی کا بھاپ اڑاتا مگ رکھا اور چلا گیا۔ ذرا سا آگے بڑھ کر باقر زمان نے کافی کا مگ اٹھا لیا اور آرام سے پیچھے ہو بیٹھا۔ کیا کہہ رہے تھے بیبو جی؟ باقر زمان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ حویلی سے فون کس کا ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے فون کس کا تھا تو آپ کو ان کے فون کرنے کی وجہ بھی معلوم ہوگی، ان کہیں بات آپ کے علم میں ہوگی۔ مرید حسین نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ باقر زمان نے نگاہیں ادھر ادھر پھیری، کافی کا سپ لیا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو یا تلاش شدہ لفظوں کو تول رہا ہو۔ بزرگ کہتے ہیں بولنے سے پہلے لفظوں کو تولنا چاہیے۔ اب کال کریں تو کہنا انہی کے کام میں لگا ہوا ہوں۔ باقر زمان نے بظاہر تو مرید حسین سے مخاطب تھا، مگر نگاہیں کا مرکز گلاس وال سے نظر آتا سوئمنگ پول تھا۔ آپ خود کیوں نہیں بات کرتے بیبو جی سے؟ ملنا چاہتی ہیں وہ آپ سے، اداس ہیں بہت۔ مرید حسین مزید گویا ہوا۔ ملوں گا، بات بھی کروں گا، لیکن باقر زمان ایک پل کو چپ ہوا تھا، پھر گہری سانس لے کر دوبارہ گویا۔ پہلے ایک بار خود سے تو مل لوں، بات کر لوں، پوچھنا ہے خود سے کچھ۔ وہ اپنی ہی آواز میں گم سا تھا۔ کیوں باقر سائیں، اب تک خود سے کچھ نہیں پوچھ سکے؟ مرید حسین نے چپتا ہوا سوال کیا۔ بہت کچھ پوچھا ہے پر ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ باقر نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کون سا سوال؟ مرید حسین کچھ ٹھٹکا۔ میں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ اگر صحیح تھا تو اب یہ الجھن، ندامت، تکلیف کیوں؟ اگر غلط تھا تو وہ کیوں میں نے ایسا کیا؟ میں بے حس تو کبھی نہیں تھا۔ باقر زمان خود پر حیران تھا، وہ خود کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ ندامت، یہ الجھن نہیں، کچھ اور ہے۔ مرید حسین نے بات پر باقر زمان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ یہ احساس ندامت نہیں اور احساس تھا کوئی اور۔ کیا؟ محبت؟ خالی مگ اٹھا کر مرید حسین چلا گیا۔ باقر زمان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور صوفے کی پشت سے ٹکایا آنکھیں مون گیا۔ اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک آواز سنائی دی، تم میرے ہو، صرف میرے۔ یہ الفاظ کسی کیل کی نوک کی طرح اس کی سماعتوں میں چبھے تھے۔ باقر زمان نے فوراً آنکھیں واکھیں۔ آنکھیں پل بھر میں سرخی مائل ہو گئی تھیں، چہرے پر کوئی سایہ سا آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ بے قراری کسی کیفیت میں لب کاٹنے لگا، جیسے خود پر غصہ، پچھتاوا، افسوس ہو کسی بات کا۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے، پر کچھ لوگ ماضی میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں، ماضی کو حال اور مستقبل پر حاوی کر لیتے ہیں، ماضی کی تلخیوں میں سے حال کو گھن لگا لیتے ہیں۔ تو کیا ماضی کبھی نہیں مٹتا؟ ہاں، شاید ماضی کبھی نہیں مٹتا۔ ماضی کے کچوکے حال میں گھس کر اکثر روح کو زخمی کرتے ہیں۔ باقر زمان کو وہی اسی بے چینی سی کی کیفیت میں کچھ ہی وقت گزرا جب گہری شام سرمئی فضا میں آذان مغرب گونجی۔ باقر زمان نے گہری سانس لی، آستینوں کو فولڈ شدہ کفوں کو مزید اوپر کرنے لگا۔ اسے نماز ادا کرنی تھی، اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہونا تھا۔ خفا ہو مجھ سے؟ لنچ کیوں نہیں کیا؟ شنایا نے نرمی سے پوچھا۔ زوئی نے کوئی جواب نہ دیا۔ زوئی، میں تم سے بات کر رہی ہوں یار، یہ تمہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ شنایا نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی، منہ بسورے۔ کچھ نہیں، زوئی نے مختصر کہا۔ کچھ نہیں تو تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ ویسے تو 1 بجا ہے۔ شنایا مسکرا کر پوچھا۔ پاکستان میں اس وقت کیا ہوا ٹائم ہوگا؟ زوئی نے سرسری سا پوچھا اور فون اٹھایا۔ I think پاکستان is 10 hours ahead of Canada۔ یہاں 3 PM ہے تو وہاں 1 AM ہوگا۔
ہائے بائی دا وے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ شنایا کو کچھ اچنبھا ہوا۔ پاکستان کے ذکر پہ تمہارے چہرے کے ایکسپریشن دیکھے تھے، یہ ٹائم کی ڈیٹیل میرے نالج میں آلریڈی ہے، زوئی نے نارمل سے انداز میں کہا۔ پیچھے سے رکھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اور فون کی اسکرین روشن کیے اس پر نگاہیں گاڑی۔ شنایا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ دس از ناٹ فیئر زوئی۔ شنایا ہرٹ ہوئی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ تم کیوں بار بار مجھے ماضی کے دھندلکوں کے میں گھسیٹ لے جاتی ہو؟ پتھر بن کر میرے زخموں کو کریدتی ہو، بے حس بن کر وار کرتی ہو، کیوں؟ شنایا کا لہجہ بے یقینی سے گلوگیر ہوا تھا۔ لسن شنایا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، تمہیں یہ احساس دلانا تھا۔ تم جو کہتی ہو کہ زندگی میں تم بہت آگے بڑھ گئی ہو، غلط کہتی ہو۔ سچ یہ ہے کہ تم آج بھی وہیں کھڑی ہو جہاں 10 ماہ پہلے تھی۔ محض پاکستان کے ذکر پر تمہارے چہرے کے کئی رنگ آ کر گزرتے ہیں، اس شخص کے ذکر پر تمہارا حال کیا ہوگا؟ وہ کبھی تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا تو کیا کرو گی؟ تمہاری کھڑی کھڑی کی جان نہ نکل جائے گی؟ زوئی سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ، ہمیشہ کی طرح بحث کے لیے تیار۔ شنایا نے آنکھیں زور سے میچی، چند لمحوں بعد کھولی، زوئی کو دیکھا، لب واک کیا اور کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے لگا کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، الفاظ ضائع ہوں گے، کیونکہ زوئی اب تک اس کے جذبات، حالات، کیفیات بدلاؤ کو بھی نہ سمجھ سکی تھی، تو مزید اسے سمجھانا بیکار تھا۔ دونوں گہرے دوست تھے، پر سوچ عجیب سا ٹکراؤ تھا، دونوں کا خیالات میں تضاد تھا، پھر بھی دونوں ایک تھیں، یہ حیران کن تھا۔ نہ جانے کس ڈور سے دونوں بندھی تھیں۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ سنبھال لینا مجھے۔ شنایا نے جان بوجھ کر بات کو مذاق کا رنگ دیا تو زوئی مزید بھڑکی، منہ بنایا اور پھر کچھ سنبھلی اور کہا، کسی مرض کی دوا بھی نہیں۔ شنایا مسکرائی تو زوئی مزید نہیں الجھ سکی، گہری سانس لی اور بولی، ہم صبح شاپنگ پہ جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ زوئی نے حکم صادر کیا۔ ہم کون؟ شنایا نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ تم اور میں، زوئی نے مختصر لفظوں پر زور دیا۔ اوکے، ضرور چلیں گے، میں صبح لیو کے لیے میم کو کال کر دوں گی، آج بھی ہاف ڈے تھا میرا۔ اس جاب کا ذکر مت کیا کرو میرے سامنے، اور پلیز اب یہ مت کہنا، ماں کہتی تھی کوئی بھی دھندا کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اس بات پہ شنایا کچھ بول نہیں سکی، بس ہنسنے لگی، اور اسے ہنستا دیکھ کر زوئی دل کی گہرائیوں سے مسکرائی تھی۔ وہ ایسی ہی شنایا کو ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتی تھی، پر یہ ضروری تو نہیں ہوتا، انسان جو چاہے وہ مل جائے، جو سوچے وہ ہو جائے، جو دیکھے وہ سچ ہو، اور جو سچ ہو اسے دکھائی بھی دے۔ رات کا اندھیرا چارسو پھیلا ہوا تھا، آسمان پر چمکتے ان گنت ستاروں کے درمیان مغرور سا چاند تنہا روشن تھا، ایسے میں جلانی ولامی ہو کا عالم تھا، ہر کوئی نیند کی گہری طلسماتی وادی میں اتر چکا تھا، مگر وہیں کوئی تھا جو جاگ رہا تھا، وہاں باقر زمان جاگ رہا تھا۔ امپورٹڈ ڈیکوریشن پیسز سے سجا وہ کمرہ زیرو بلب کی مدھم روشنی میں چھپا ہوا تھا، زرد سی روشنی میں اس کی آنکھوں میں امڈا پانی چمک رہا تھا، اس کی بے خواب آنکھیں شاید جگہ کی عادی ہو گئی تھیں، پچھلے کچھ عرصوں سے اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات کے آخری پہر اس لمحے باقر زمان کے چہرے کے گرد جذبات کا ایک ہالہ سا تھا، اس ہالے میں کیا تھا؟ دکھ، مان، مروت، پچھتاوا یا محبت؟ جو بھی تھا، اس کی ٹیس بہت گہری تھی، اس کی گہرائی کو ماپنا ناممکن تھا۔ درد کو ماپنے کے لیے کوئی پیمانہ اعلیٰ ایجاد جو نہیں ہوا تھا، اور درد اگر محبت کا ہو تو کہاں کوئی پیمانہ اعلیٰ کام آ سکتا ہے؟ تم میرے ہو، صرف میرے۔ یہ الفاظ کمرے کی نیم تاریک فضا میں پھر سے گونجے اور دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ وہ بے قرار سا ہو کر بے اختیار اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، پھر بھرپور گہری سانس لی، ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا، کمرہ روشن ہوا، پر باقر زمان کے اندر کی گھٹن کم نہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری لالی اتری، جیسے اس نے کسی جذبے کی شدت کو پوری شدت سے ضبط کرنے کے لیے اندر دبا لیا تھا۔ کیوں؟ اس کے اندر سوال ابھرا۔ آج وہ اندر کی آواز کو خاموش نہیں کرا سکا تھا۔ میں صرف تمہارا تھا تو کیوں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹی تم؟ کیوں یوں چھوڑ کر جانا تھا مجھے؟ وہ غیر یقینی سی کیفیت میں سلگا، مگر خود ہی اپنے اندر اٹھے سوالوں کا گلا گھونٹا، جیسے ان سوالوں کا جواب وہ جانتا تھا۔ افسوس، ندامت، دکھ، پچھتاوے کی لہریں چہرے پر ابھرنے لگیں۔ اس کا دل چاہا آج اسے بلائے، پکارے، آواز دے۔ باقر زمان نے لب واک کیے، پر نام نہ لے سکا۔ دل میں ابھرا نام
جیسے لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ کسی آسیب کی طرح اس کی یادوں نے جکڑا تھا، وہ سو نہ سکا تھا، جاگتا رہا۔ ہاں، باقر زمان جاگتا رہا۔ یادوں کا کیا ہے، یہ خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار، جب انسان پر وارد ہوتی ہیں تو آنکھوں کے رستے آنسو بن کر بہہ نکلتی ہیں۔